السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز معاف کر دی ہے اور مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی کو روزے معاف کر دیے ہیں۔ اس حدیث میں مسافر، بچے کو دودھ پلانے والی اور حاملہ کے لیے رعایت کو ایک ہی سیاق میں بیان کیا گیا ہے، مگر ان کی تفصیل میں کچھ فرق ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسافر کو روزہ معاف ہے، مگر قضا دینا واجب ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ لیکن حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت کے متعلق علماء امت کی 4 آراء ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے فدیہ طعام ہی کافی ہے، بعد میں قضا کی ضرورت نہیں۔ ان پر نہ قضا ضروری ہے، نہ ہی ان پر فدیہ لازم ہے۔ یہ دونوں فدیہ طعام کے علاوہ بعد میں قضا کے طور پر روزے بھی رکھیں گی۔ وہ مریض کے حکم میں ہیں، وہ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں قضا دیں، لیکن فدیہ طعام کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے رجحان کے مطابق حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ ترک کر دیں، اگرچہ وہ دونوں بیمار نہ ہوں، کیونکہ حدیث میں ان دونوں عورتوں کو مسافر کی طرح بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں کچھ مزید تفصیل ہے۔ جب انہیں روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہ ہو تو انہیں روزہ رکھنا لازم اور اسے ترک کرنا حرام ہے، کہ اگر کوئی روزہ چھوڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ جب روزہ رکھنے میں مشقت ہو لیکن روزہ ان کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو ان کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ اب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر بچے کے نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ ترک کر سکتی ہے۔ ترک کردہ روزہ کے بدلے وہ فدیہ دے، جیسا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، اور صحابہ میں ان کا کوئی بھی مخالف نہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاملہ لونڈی کو حکم دیتے تھے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے فدیہ دے دے۔ اسی طرح حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی شادی شدہ بیٹی حاملہ تھی تو انہوں نے فرمایا تھا تم روزہ چھوڑ دو اور اس کے بدلے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو۔ بہرحال حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ اسے چھوڑ دینے کی اجازت ہے، لیکن اسے ترک کردہ روزوں کا فدیہ دینا ہوگا۔ اگرچہ امام ابن حزم کا یہ موقف ہے کہ جب حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اللہ تعالیٰ نے روزہ معاف کر دیا ہے تو اسے قضا یا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان پر قضا اور فدیہ واجب کرنا ایسا فیصلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ قضا تو صرف مریض اور مسافر اور حائضہ اور نفاس والی عورت کے ذمے ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جمہور اہل علم نے اس موقف سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ بہرحال اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بچے کے نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور ترک کردہ روزے کے بدلے وہ فدیہ دے، جیسا کہ ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ بہرحال ہمارے رجحان کے مطابق اگر حاملہ اور مرضعہ کو دودھ پلانے میں کوئی بچے پر نقصان نہیں ہوتا ہے، نہ اسے کوئی مشقت ہوتی ہے، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر اسے اندیشہ ہے کہ روزہ رکھنے سے دودھ کم ہو جائے گا، جو اس کی گود میں بچہ ہے اس کے صحت پر یہ اثر انداز ہوگا، اسے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ اس طرح حاملہ کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر روزہ رکھنے سے کمزوری لاحق ہو جائے اور بچے کو خطرہ کا اندیشہ ہو وہ روزہ ترک کر دے۔ اب ترک کرنے کے بعد اس کا فدیہ دے گی یا قضا دے گی؟ ہمارے رجحان کے مطابق اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کتنا ہے؟ وہ فدیہ تو طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، یعنی اپنی وہ حاملہ بیٹیوں کو اور لونڈیوں کو یہی حکم دیتے تھے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں اور روزے کو ترک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلماء
علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔